پھر انہوں نے مقلد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں انہوں نے لکھنی شروع کی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی چیزیں لکھی ہیں کہ 10 جلدوں میں انہوں نے سنن کبریٰ لکھی ہے۔ 10 جلدیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ثبوت میں جو احادیث تھیں لکھی ہیں، اور ایک سے ایک جلد کمال کیا ہے، حتیٰ کہ شافعی علماء نے لکھا کہ پورے شافعیوں کے مکتبہ فکر پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اجتہاد کے ذریعے دین کی رائیں دکھائیں، اور ایک ہی فرد اس سے ایکسیپشنل کیس ہے، اور وہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے امام شافعی پہ کہ جو کچھ انہوں نے اجتہاد کیا اور لکھا، اس کو بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث جمع کر کے ثابت کیا۔ یہ بہقی اتنے بڑے آدمی ہیں، ہماری پوری فقہ حنفی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے متعلق ہم یہ کہیں کہ اس کا احسان ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، ایسے نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ پھر نیشا پور تشریف لے گئے تھے، اور 458 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا نیشا پور میں، وہیں تدفین ہوئی۔ بہق جو گاؤں تھا سبزوار لائے گئے تھے، پھر ان کی وہیں پہ تدفین ہوئی۔ اور عمومی عادت بڑی اچھی یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے رہتے، خوش ہوتے تھے، اپنا علم مسلسل منتقل کرتے رہتے تھے، قراتیں بچوں کو پڑھاتے تھے، محلے کے بچوں کو۔ ہم میں جسے 2 4 لفظ بولنے ہی آ جائیں تو موٹیویشنل سپیکر اور یونیورسٹی میں حضرت کا لیکچر، اس سے کم تو ہوتے ہی کچھ نہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اتنا پڑھا ہوا ہے۔ ہم فرعون کی حکومت کے شیخ الاسلام ہیں، ہم علم کے فرعون بن جاتے ہیں۔ مثنوی میں مولانا نے بڑی زبردست مثال دی، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ملک دیش بھی تھا جہاں پہ جتنی بڑی پگڑی کوئی باندھتا تھا اتنا ہی بڑا صاحب علم تصور کیا جاتا تھا۔ عالم ہوتا ہی وہ تھا جس کی پگڑی بڑی ہو۔ تو ایک کے دل میں آیا کہ یار لوگ کسی طرح مجھے عالم مانے، تو میں ان کے دولت پیسے پہ ہاتھ صاف کروں، اور حالت یہ تھی کہ پگڑی خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ جس دن 1 گز 2 گز کپڑا ملا، اس سے کہا پگڑی تو بن جائے گی۔ تو کپڑے سینے والوں کی دکان پہ چلا گیا اور کہنے لگا جتنی کترن ہے مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ اس سے کہا تو میں بتاتا ہوں کیا کروں گا، اور اس کا ایک گول دائرہ بنایا اور اس میں اچھی طرح ساری کترنیں بھری، حتیٰ کہ وہ دائرہ اتنا بڑا اور اس میں ہر جگہ کترنیں بھری ہوئی ہیں۔ اس سے کہا میرے سر پہ رکھو، بڑا عالم کا بہت بڑے عالم رکھتے ہو یار، تمہارا تو شکل و صورت حلیہ۔ 2 لفظ آ جائیں صحیح، شرط یہ ہے کہ ہضم نہ ہو۔ تو اس کو دیکھو پھر کتنا لمبا کرتا اور کیسا پاجامہ اور کیسی پگڑی، اور سبحان اللہ کیا چہرہ ہے مبارک، نور برس رہا ہے، اور کیا چپلیں پہنے ہوئے اور خصے پہنے ہوئے اور یہ اور وہ۔ اور جو صاحب نظر ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہے کتنے پانی میں، مسئلہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے پہچان۔ چل پڑا بیچارہ، بہت بڑی پگڑی، جہاں سے گزرتا تھا لوگ سلام کرتے تھے کہ پتہ نہیں کن دیار کا یہ شیخ الاسلام ہے، کتنا بڑا آدمی ہے۔ تو اس مسخرے نے سوال پوچھا، کوئی نماز کا، وضو کا، اب اسے کیا پتا تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو جب عین چوراہے پہ کسی شہر میں پہنچا نا، تو تھا مسخرہ، میراثی آدمی، اس سے کہا حضرت تشریف لائے ہیں فلاں جگہ کے شیخ الاسلام ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ تو جب لوگوں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو اس نے ایک چیز اڑس لی اس کی پگڑی میں، اور یوں کھینچا۔ جب یوں کھینچا تو 1 گز 1.5 گز کپڑا کھل گیا اور ساری قطرن نیچے گر گئی، اور جیسا وہ جائز تھا ویسے کا ویسا سامنے آ گیا۔
یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے دین بیچنا ہوتا ہے کہ دین کے نام پہ ہمیں کوئی پہچانے، تو اس لیے وہ بچوں کو کیوں پڑھائیں بھیا؟ وہ تو پڑھائیں گے جا کے لیکچر دیں گے نا یونیورسٹی میں، جیسا بولنے والا اس سے بڑے سننے والے۔ تو محفلیں ایسے ہی سجتی ہیں۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر لیتے تھے، پھر انہیں قرآن کریم، پھر قرات پڑھاتے تھے، پھر کہتے تھے بڑے علماء کی مجلس میں جاؤ اور پھر میرے پاس آنا۔ فرماتے تھے علم قوموں کی تربیت ایسے ہی کرتا ہے۔ اور پھر حدیث سے انہیں کچھ چونکہ خود بہت زیادہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کا مقام، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق، امت کو ہدایت میں رکھنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یہ سب چیزیں اپنے شاگردوں کے ذہن میں وہ ڈالتے تھے اور خود کہتے تھے۔ معرفت السنن میں حضرت نے خود لکھا ہے کہ میں نے جب سے علم کو شروع کیا ہے، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے قلم سے لکھتا ہوں، اور دین کے روشن معیار جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان سے جتنی روایتیں مجھے ملی ہیں میں نے انہیں پڑھا ہے، پھر میں نے انہیں یاد کیا ہے، پھر کس نے کیا روایت کی ہے میں نے ان کے نام یاد کیے ہیں، اور پھر میری زندگی اس میں گزری ہے کہ کون سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہے، کون سی بات جھوٹ ہے، حتیٰ کہ میں نے جھوٹ کو بھی یاد کیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت سے ہر قسم کی باطل اور تہمت شدہ چیزیں دور کر۔ یہ ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ۔ اور بہقی کی جو روایات ہیں وہ امام حاکم نے بھی اس پہ لکھا ہے۔ حاکم کہتے ہیں 10,000 سے زیادہ احادیث بہقی رحمۃ اللہ کی مجھ تک پہنچی ہیں۔ اور پھر بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا سفر بھی کیا، 2 مرتبہ انہوں نے حج کیا تھا۔ ایک جب وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، غالباً اپنے والد یا کسی قافلے میں گئے ہوں گے، تشریف لے گئے ہوں گے، اور کندری کا فتنہ ان کے زمانے میں اٹھا۔ کندری جو تھا اس وقت کا بہت بڑا ظالم اور گمراہ آدمی تھا، اور اس نے پکا شیعہ تھا، اور اس نے اپنے عقائد کو اہل سنہ پہ ٹھونسنے کی کوشش کی۔ نشا پور کا وزیر تھا۔ 441 ہجری میں یہ فتنہ شروع ہوا۔ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طبقات شافیہ میں اس فتنے کا ذکر کیا ہے، مورخین نے بھی ذکر کیا ہے، اور مصیبت یہ پیش آ گئی کہ اہل سنہ کے 2 مخالفین بیک وقت اٹھ کھڑے ہوئے، ایک شیعہ اور ایک معتزلہ۔ اب بھی شیعہ اور معتزلہ ان دونوں کی بہت سی چیزیں آپس میں ملتی ہیں۔ جن چیزوں کے شیعہ قائل ہیں اس کے معتزلہ بھی قائل۔ معتزلہ میں بس ایک چیز تھی کہ اہل سنہ کے مخالف ہونے کے باوجود عبادت گزار، اللہ کی عبادت میں بڑے بڑے اہل سنہ کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ لیکن بات وہی ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے چابی لینے کے لیے، تو ان کے غلام کہتے ہیں راستے میں نے دیکھا ایک جگہ سے گزرے اور رو پڑے۔ میں نے کہا حضرت رونے کی کیا بات ہے؟ ان کا اس عیسائی عورت کو دیکھو، ساری زندگی یہ اس کی محنت کر رہی ہے اپنے کلیسا کی، اور اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ رو پڑا ہوں۔ اللہ نے کہا تسلا نارن حامیہ، اور جو میرے ساتھ شرک لے کے آئے گا میں اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا۔ تو رو پڑا میں کہ اللہ ہدایت دے دے، یہ بھی تیری مخلوق ہے۔ تسلا نارن حامیہ۔ اس نے معتزلہ اور شیعہ، پھر اوپر سے اقتدار بھی ان کے پاس آ گیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے ایوب خان، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی برباد کرے اور خدا کا قہر اس خاندان پہ نازل ہو۔ یہ بدبخت اس وقت انہوں نے بنائے تھے وہ قوانین، آئلی قوانین، شریعت کے خلاف قوانین۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی ولی حسن صاحب، مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ، یہ سب، اور بریلوی حضرات کے بھی بڑے بڑے علماء، سب اس کے خلاف لکھتے رہے۔
آج تک کسی نے نہیں سنی، کسی نے بھی۔ تو اس وقت سے خدا کے دین کے خلاف، طلاق اور نکاح کے خلاف جو کچھ طے کر کے گئے ہیں، ابھی تک ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، ہماری ان عدالتوں میں چل رہے ہیں، وہ جس طرح انہیں حکومت مل گئی تھی منکرین حدیث کو، اس وقت قندری کو حکومت مل گئی، اور قندری جب حاکم بنا ہے تو اس نے پورے مساجد، مدارس، شیعہ حضرات کی جو مساجد تھیں، ہر ایک پہ فوج بھیجی جو باقاعدہ جا کے وہاں نماز پڑھتے تھے، اور حکم یہ تھا کہ جب دوسرا خطبہ جمعے کا پورا ہو یا پہلا خطبہ پورا ہو تو جس قدر ہو سکے اہل سنہ کو گالیاں دیں۔ ایک طوفان مملکت میں اٹھا اور مشرق و مغرب میں اہل سنہ کو گالیاں پڑیں، اور شافعی فقہا، بہقی رحمۃ اللہ شافعی تھے نا، شافعی فقہا جتنے بھی عدالتوں سے تعلق رکھتے تھے سب قاضی ہٹا دیے گئے، جبراً سارے مفتیوں کو قید اور مار اور پٹائی اس کا سامنا کرنا پڑا، اور کہا گیا کہ پوری مملکت میں اہل السنہ میں کوئی جج نہیں رہے گا، کوئی مفتی نہیں رہے گا، کسی کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا غضب ان پہ برسا، اور حتیٰ کہ انہوں نے امام الحرمین کو ایک، امام بہقی رحمۃ اللہ کو دو، اور ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ، ان تینوں کو کہا کہ اپنے گھر، بھرے پورے گھر چھوڑو، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اور یہ بیچارے بہقی رحمۃ اللہ جیسے بڑے آدمی یہ جنگلوں میں گھومتے رہے اور پتے کھاتے رہے، حتیٰ کہ ان میں سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو کچھ لوگ مل گئے تھے جو ان کے جاننے والے تھے، تو بہقی رحمۃ اللہ علیہ پھر حج پہ چلے گئے تھے، حاضری دی، تو ان کا حال کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ باقی جو تھے بیچارے انہی حادثات میں بڑے بڑے علماء مارے گئے۔ یہ اہل سنہ کے ساتھ وہ ظلم جاری رہا، یہاں تک کہ یہ جو تھا نا، یہ بدبخت قندری، اس کی موت واقع ہوئی، تب جا کر کچھ اطمینان اسلامی مملکت میں ہوا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اپنے شیخ جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شافعی المسلک تھے، اور یہ مسلک انہوں نے بہت بہت سوچ سمجھ کے اختیار کیا تھا، اور پھر زندگی اسی میں گزری، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام، بہت بلند مقام، لوگوں نے خواب میں دیکھا، جو کچھ بھی تھی، بھرپور علمی زندگی رہی۔